والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے، ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے، بس حد ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے، بس حد ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے، اعمال برے ہیں میری امداد کو آؤ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اعمال برے ہیں میری امداد کو آؤ، حامی کوئی جز آپ کے محشر میں نہیں ہے، حامی کوئی جز آپ کے محشر میں نہیں ہے، ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے. میں نے کوئی آیات قرآنی کوئی حدیث میں نے تلاوت نہیں کی، البتہ ایک حدیث مبارکہ میں ضرور پڑھوں گا. اشرف اللمعات فی شرح مشکات، شیخ محقق 400 سال قبل کے جگت محدث ہیں، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ المنورہ سے حکم دیا بذریعہ خواب، جاؤ پاک و ہند میں اور میرے دین اسلام کی اشاعت کرو. آپ نے جو شرح کی ہے شرح مشکات، اس کی 7ویں جلد میں والیوم نمبر 7 ہے، اس میں آپ اس حدیث کو لاتے ہیں. کئی دفعہ میں نے سنائی بھی، جنہوں نے سماعت نہیں کی اپنے دلوں کو گرمائیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مبارکبادی دی، مبارکباد پیش کی. طوبیٰ مبارک ہو لمن رآنی، جنہوں نے مجھے دیکھا تمہیں مبارک ہو، جنہوں نے مجھے دیکھا. طوبیٰ لمن رآنی، میرے جنہوں نے مجھے دیکھا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو. وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی، اور ان کو 7 مبارکیں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہم سب سے اس کا تعلق ہے. وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، تمہیں 7 مبارکیں ہوں ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لے آئے. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم جنہوں نے دیکھا ان کو 1 مبارک دی میرے پیارے محبوب پاک نے، جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں 7 مبارکیں.
آپ کو مجھ کو 7 مبارکیں صحابہ کے آنے والے بعد میں جو بھی لوگ آئے، جو زمانے میں آئے یا آتے رہیں گے، ان کو 7 مبارکیں۔ کیوں؟ صحابہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کسی نے یہ کہا چاند کے ٹکڑے ہوں تو ایمان لائیں گے، کسی نے یہ تمنا کی یہ درخت چل کے آ جائے آپ کے قدموں میں، ایمان لے آئیں گے، یہ کھجور ٹہنی سے اٹھ کے اور ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں آئے، ایمان لے آئیں گے۔ طرح طرح کی وہ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جائے، ایمان لے آئیں گے۔ مجھے نہ دیکھنے والوں تمہیں 7 مبارکیں ہوں، تم نے دیکھا نہیں پھر بھی میری محفل سجا کے بیٹھے ہو، تم نے مجھے دیکھا نہیں میرا نام لیے جا رہے ہو، قربان ہو رہے ہو۔ تو کتنی عظیم بات ہے میرے دوستو۔ میں اشارتاً آگے بڑھوں گا۔ پاکستان آرمی کی جب اٹیسٹیشن پریڈ ہوتی ہے، جس کو قسم پریڈ کہتے ہیں، وہاں پر ایک سپاہی سے لے کر جہاں تک جو بھی انیشل ٹریننگ ہوتی ہے، اس اٹیسٹیشن پریڈ میں جو بھی پاکستان آرمی کا فرد ہے وہ اس بات کی قسم کھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اپنے ملک کے لیے جو مجھے حکم ملے گا، سمندر کی طرف حکم ملے گا، خشکی کی طرف حکم ملے گا، اسی طرح فضائی حکم ملے گا، یہ میری جان اپنے وطن کے لیے حاضر ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے، یہ میری جان جب مجھے حکم ملے گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ میری جان سب سے پیاری جان ہی ہوتی ہے، انسان کو جان ہی پیاری ہوتی ہے۔ یہ میری جان اپنے وطن کے لیے، اس وطن کے لیے جس وطن میں رہنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہوں۔ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے تیر بنایا، جس نے تیر بنایا وہ بھی جنتی، جس نے اس کو استعمال کیا وہ بھی جنتی۔ جب 92 میں میری پہلی ملاقات ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے ہوئی رحمت اللہ علیہ، تو یقین کیجئے یوں ہی قریب بیٹھے تھے، درمیان میں 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں تھا، لیکن پہلی جو ملاقات تھی میری ڈاکٹر صاحب سے وہ میلاد مصطفیٰ میں کی محفل میں تھی۔ ڈاکٹر ملک محمود صاحب اوسیا مری، آپ کے گھر میں ملاقات تھی میری پہلی۔ ڈاکٹر صاحب نے فون کیا، قاری صاحب آئیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں، میں نے اپنے گھر میں محفل سجائی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں جس نے تیر بنایا وہ جنتی، جس نے اسے استعمال کیا وہ جنتی، اور جس نے ہمیں ایٹمی پلانٹ بنا کے دیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے جی؟ رباط کا لفظ استعمال ہوتا ہے کتب حدیث میں، رباط کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں، میں غلاموں کا تذکرہ کر رہا ہوں، بے شمار حضور کا ذکر، حضوری کا یہ بھی ذکر ہے، غلاموں کا تذکرہ بھی انڈائریکٹلی حضوری کا ذکر ہے، انہی کی شان ہے، انہی کی وجہ سے یہ ہمیں شانیں عطا ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اور کس کس کتاب کا میں نام لوں، اب صحاح ستہ کے اندر بھی اس کے علاوہ درجنوں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں میں ملتی ہیں، جو ایک رات اپنے وطن عزیز مسلمان ملک کے لیے ایک رات بارڈر پہ بسر کرتا ہے۔ ایک حدیث یوں ہے، اس کو 1 سال کے روزے رکھنے اور 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، بہت بڑی عظمتیں ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان میں جو 1 رات گزارتا ہے یا 1 دن گزارتا ہے، 1000 سال کے روزوں کا ثواب اور 1000 سال قیام کا ثواب، جو عبادت میں قیام ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شرح حدیث میں جو میں نے پڑھا، کہا یہ جو ملک پاکستان نہیں بلکہ کوئی بھی مسلمان ملک ہے، اس کی حدوں کی جو حفاظت کرنے والے ہیں،
شارحین حدیث نے لکھا، کتب حدیث کو سامنے رکھ کر کہا جو محافظ ہیں اور اس دائرے کے اندر جتنے ایماندار جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، مساجد میں نیک عمل ہو رہا ہے، مدارس میں قرآنی تعلیم دی جا رہی ہے، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر. پہلے میں معذرت سے طاہر صاحب سے معذرت کروں گا، میں دوستوں سے معذرت کرتا رہتا ہوں جب میرے نام کے ساتھ پروفیسر کا لفظ لگاتے ہیں یا مفتی کا. ابھی ایک مجھے وصول ہوا ہے میسج، انہوں نے بھیجا ہے گجرانوالہ سے، ساتھ انہوں نے مفتی بھی لکھ دیا ہے. میں نے کہا خدا رہا مجھے حضور کے غلاموں میں رہنے دو، مجھے اس طرف نہ لے جاؤ. تو بات کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی ان حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا، شارحین حدیث نے، جتنے بھی اس ملک کے اندر عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اب جو حدوں کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اب ملک کے اندر رہنے والے جتنے عبادت گزار ہیں، ان تمام کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. آگے پھر وجہ بیان کی جاتی ہے، شارحین لکھتے ہیں، شارحین کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ حفاظت کر رہی ہیں، وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں تو ادھر قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ جاگ رہے ہیں ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ جاگ رہے ہیں وطن کی حفاظت کر رہے ہیں، ادھر حدیث کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، نمازی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اور کوئی ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کوئی بیٹی اپنے سکول کالج یا اپنے تعلیمی حساب میں وہ آگے بڑھ رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے. اب جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے مزید ایک بات ارشاد فرمائی، آقا فرماتے ہیں قیامت تک مجاہد دنیا سے چلا بھی جائے، شہادت پا کے لوٹے یا غازی بن کے لوٹے، شہادت پا کے لوٹے یا غازی بن کے لوٹے، قیامت تک اس کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اس کا بند نہیں ہوتا، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. یہ واحد ان لوگوں کے لیے ہے جن میں جنرل شہید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ پاک نے خیر خیریت کے ساتھ بڑی عزتوں کے ساتھ رکھا، عزتوں کے ساتھ رخصت ہو کے اپنے گھر میں آئے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا. آگے بڑھتے ہیں. حافظ قرآن آپ کا بھی بڑا مقام ہے، اے قاری قرآن بڑا مقام ہے. قیامت کا دن ہوگا، تو 10 کی شفاعت کرے گا. کس کی؟ 10 ان لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اے آنے والے شہید ہو کے آنے والے، تیرا اتنا رتبہ ہے کہ تو 70 کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. شہادت پانے والے حافظ قرآن ہے، سینے میں قرآن کا نور ہے، 30 پارے سینہ منور ہے، 10 کی شفاعت کرے گا. اور قربان جائیں ہم اپنے اس مسلمان شہید پہ، جامع شہادت نوش کرنے والے پہ، حکم ہوگا 70 کی تمہیں اجازت دیتے ہیں، 70 کی اجازت دیتے ہیں. اور جن کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، میں بالکل اپنی باتیں اختتام پذیر کرنے والا ہوں، جن کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جبریل آئے، کانوں میں آیا مبارکہ پڑی، حضور کھڑے ہو گئے، سر کو جھکا لیا. صحابہ نے جب دیکھا حضور پریشان ہے، صحابہ حضرت علی مرتضیٰ کے گھر کی دروازہ کھٹکھٹانے لگے، اے علی جلدی کرو آؤ، حضور پریشان ہو گئے ہیں، آقا پریشان ہو گئے ہیں. حضرت علی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور کی پشت انور سے آئے، پیچھے سے آئے، حضور کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے نبی پاک کی پشت پہ مور نبوت پہ بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے چہرے پہ پریشانی کی جو علامات ہویدہ ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے، وہ کچھ سنا کے گئے ہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، کہ یہ جب زمین پاش پاش ہو جائے گی، ذروں میں بدل جائے گی، مجھے اپنی گناہگار امت کی فکر لاحق ہوئی، میں اپنی امت کے لیے پریشان ہو گیا ہوں، میں اپنی امت کے لیے پریشان ہو گیا ہوں. امتی اتنا
کیا کہوں، شترے بے مہار کی طرح بے لگام ہے کہ حضور کے ذکر کی محفل سجے تو وہ کہتا ہے کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تم نے کیوں سجائی ہے؟ حضور پریشان کھڑے ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں، میرے نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنی امت کا خیال آیا ہے۔ آؤ وہ گھڑیاں کیسی ہوں گی، سورہ جاسیہ اٹھائیں، لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم اٹھائیں، دیگر کتب حدیث، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے، عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ جہنم جس کو 70,000 لگامیں دی گئی ہیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 کبھی فرشتے، ایک فرشتہ یوں کرے زمین کے جتنے پہاڑ ہیں ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، طاقت کا یہ عالم، 70,000 لگامیں جہنم کو دی گئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر لگام کے ساتھ 70,000 ملائکہ، پھر بھی نبی پاک فرماتے ہیں جہنم ان سے چھوٹ جائے گی، آگے بڑھ جائے گی۔ حضور کی قوت و طاقت کا کیا کہنا، حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھ کر جہنم کی لگام کو تھام لوں گا۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتہ ایک لگام کے ساتھ ہے، ملٹیپلائی خود کر لیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 لگامیں دی گئی ہیں۔ فرشتے کی طاقت کا یہ عالم، اس کے شعلے، اس کا بھڑکنا، اس کی گڑگڑاہٹ، اس کی قوت و طاقت، یوں آگے جہنم بڑھ جائے گی، فرشتوں سے چھوٹ جائے گی، جن کی محفل آپ سجا کے بیٹھے ہیں، آپ کے اور میرے محبوب فرماتے ہیں میں آگے بڑھ کر جہنم کی لگام کو پکڑ لوں گا۔ علامہ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد بن ابی بکر الانصاری القرطبی رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر کے اندر ان حدیث کو بھی لاتے ہیں کہ جب وہ جہنم کہے گی یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیں، اور ساتھ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور جہنم کی لگام کو پکڑ کر گویا کہ جہنم کو بھی اپنی رحمت کا حصہ بانٹ رہے ہوں گے، کیونکہ جہنم بھی تو اسی کائنات میں ہے۔ آپ عالمین کے سلطان ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، رحمت عالمین کے لیے ہے۔ اور یہاں پر خوبصورت بات، پھر عرش کے پردوں سے آواز آئے گی، حدیث پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، عرش کے پردوں سے آواز آئے گی جب میں جہنم کو پکڑ لوں گا، لگام کو پکڑوں گا، وہ رک جائے گی، جس طرح کوئی استاد اپنے شاگرد کو کان سے پکڑ کر یوں کھڑا کر دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ جہنم کو حضور فرمائیں گے یہی بیٹھا ہے، آگے نہ بڑھ، یوں کھڑی ہو جائے گی باندی کی طرح، نوکرانی کی طرح۔ حضور فرماتے ہیں عرش کے پردوں سے آواز آئے گی جہنم میرے محبوب کی بات کو سن اور میرے نبی کی حکم کی اطاعت کر، میرے محبوب کے حکم کی اطاعت کر۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن کہتا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی۔ جو محبت رسول کی ہے وہ ہماری محبت ہے، وہ ہمارا پیار ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آخری بات ایک جرنیل کی کرنے والا ہوں، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، شمالی افریقہ کی فتوحات ہو چکی تھی اور وہاں پر جو آل ایمان انہوں نے عرض کیا 18,000 کا لشکر تھا۔ عقبہ بن نافع جرنیل ہیں، 18,000 کا اسلامی لشکر ہے جس میں صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے، 18,000 کا لشکر ہے۔
ساتھی آج جس کو کیروان، شہر کیروان آباد ہے، کیروان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس وقت کے لوگ عرض کرنے لگے حضور ایسے کریں، یہاں پر اس سمندر کے ساحل کے کنارے شہر کی بنیاد رکھیں اور یہاں پر ایک فوجی چھاؤنی کینٹ ایریا بنایا جائے، یہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے۔ اور وہ جنگل بیابان تھا، تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور جگہ کو فوقیت دینے کی بجائے جنگل کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ جو جنگل ہے نا، یہ کاٹ کر یہاں پر چھوڑی بنائی جائے اور سب سے پہلے مسجد کی بنیادیں رکھی جائیں۔ مبارکباد ہو، آپ نے اپنی مسجد کو تعمیر نو کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے، آپ تعمیر نو آپ کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، آپ سارے اس کے معاملین بیٹھے ہیں۔ اب وہاں پہ چھوٹی قائم ہونے والی ہے، جنگل کی طرف اشارہ ہوا، وہ جنگل کیسا تھا؟ اب عقبہ بن نافع نے کہا یہ جگہ زیادہ موزوں ہے کہ روم کے بحری حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم یہ جگہ زیادہ مناسب ہے، لہذا یہیں پہ ہم جنگل کو کاٹیں گے۔ حضور یہ بڑا خوفناک جنگل ہے، جنگلی درندے ہیں، خونخوار جانور ہیں اس کے اندر۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام کے غلام نے جنگل کے کنارے کھڑے ہوا، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا۔ عقبہ بن نافع نے جنگل کے جانوروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جنگل کے جانوروں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ جگہ چھوڑ دو اہل ایمان کے لیے، رسول اللہ کے غلام یہاں رہائش پذیر ہوں گے، یہاں مسجد کی بنیادیں رکھی جائیں گی، اللہ اکبر کی صدا یہاں گونجے گی۔ حکم دینے کی دیر تھی، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایک حکم تھا۔ چشم فلک نے نظارہ دیکھا، 18,000 ان مجاہدین نے وہ نظارہ دیکھا کہ لائنیں بنائے ہوئے، قطاریں بنائے ہوئے، شیر، چیتے، جو بھی جانور وہاں پہ موجود تھے، سانپ جو ہیں وہ بھی قطار در قطار نکل رہے تھے، بچھو قطار در قطار اس جنگل سے نکل رہے تھے، اپنی راہ لے رہے تھے۔ اور پھر آلے محبت نے لکھا، مورخین تاریخ اسلام نے لکھا، شہر آباد ہو رہا تھا، آئندہ 40 سال کے بعد بھی اس علاقے میں نہ کسی نے بچھو دیکھا، نہ کسی نے سانپ دیکھا۔ حضور کے غلام تو سانپوں کو، بچھوؤں کو، شیروں کو حکم کر ڈالیں تو وہ حکم مانتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ جو محفل سجائی گئی ہمارے لیے توشہ آخرت ہو۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، جامی کہتے ہیں نہ تنہا ہست جامی نعت خوانش، جامی تو اکیلا نہیں ہے حضور کی نعتیں پڑھنے والا، نہ تنہا ہست جامی نعت خوانش، خدائے ما ثنا خان محمد۔